ہجرت مدینہ۔ قدیم عرب میں آدمی قبیلے کی حمایت میں زندگی گزارتا تھا۔ قبیلہ اس کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کے سردار اس وقت ابو طالب بن عبد المطلب تھے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد قبیلے کے رواج کے مطابق سرداری کا عہدہ ابو لہب کو ملا۔ ابو لہب نے آپ کو اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک بڑا ہی نازک معاملہ تھا، کیونکہ قبیلے کی حمایت سے محرومی کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کی جان و مال دوسروں کی نظر میں مباح ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جری ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ ابو طالب کی زندگی تک قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہ کر سکے، مگر جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو وہ آپ کے خلاف جارحیت کرنے لگے، یہاں تک کہ قریش کے بعض نادانوں نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ مکے میں قیام بظاہر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ عین اس وقت دعوت کے ذریعے ایک نیا شاندار امکان آپ کے لیے نکل آیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے کے چند آدمی کعبے کی زیارت کے لیے مکہ آئے اور آپ کے پیغام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اگلے سال مزید کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ یہ لوگ جب واپس ہونے لگے تو ان کے ساتھ مکے سے 2 آدمی عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر قرآن اور اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا اور اسلام کی تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کرنے لگے۔ مدینے کی زمین اسلام کی دعوت کے لیے نہایت زرخیز ثابت ہوئی۔ وہاں کے لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ اسلام مدینے کے تمام محلوں میں پھیل گیا۔ انصار مدینے کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں کچھ مرد اور کچھ عورت مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ وجعل الاسلام یفشو فی منازل الانصار حتی لم تبق دار من دور الانصار الا وفیہا رجال ونساء مسلمون۔ مدینے کی فضا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے موافق دیکھا تو آپ نے مکے کے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ خاموشی کے ساتھ مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہجرت کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ ان کی اکثریت مکے سے مدینہ منتقل ہو گئی۔ مکے کے مشرکین نے اس صورتحال کو اپنے خلاف ایک چیلنج سمجھا۔ انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لوگ مدینے کو اپنا مرکز بنا کر دوبارہ ہمارے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ قبل اس کے کہ مدینے کے مسلمان کوئی کارروائی کریں، پیغمبر اسلام کو قتل کر دیا جائے، مگر اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔
جس رات کو وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے تھے، عین اسی رات کو آپ مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد مدینے میں اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہوئی، اور اس نئی تاریخ کا دروازہ جس چیز سے کھلا وہ بلا شبہ دعوت تھی۔